الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہمیں دین اسلام جیسا روشن دین عطا فرمایا. اس میں اس زندگی کی حقیقت کو بتایا گیا اور آنے والی جو ہماری منزل ہے اس کا بھی ہم کو پتہ ہے. جینے کا بہترین طریقہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ رمضان کا عطا فرمایا جس کے ذریعے ہماری بہترین تربیت ہو سکے. جیسا کہ عرض کیا گیا، رمضان کا مہینہ ہماری کئی طرح سے تربیت کرتا ہے. ہم رمضان کے اعمال جب انجام دے رہے ہوں تو اس عمل کے پیچھے جو تربیت ہے اس کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اس عمل سے چاہی جا رہی ہے. تو رمضان کی خاص تربیت ہے کہ ایمان والوں میں جنت کی طلب آ جائے. کثرت سے جنت کو مانگنے کا حکم ہے، تو کثرت سے بندہ جب مانگے گا تو پھر اس کو جنت مانگنے کی عادت ہو جائے گی. تو ان دنوں میں ہم کو پورے شوق کے ساتھ، دل کی صحیح جستجو کے ساتھ اللہ پاک سے جنت مانگنی ہے. اسی سلسلے میں جنت مانگنے کی کیا فضیلت ہے وہ بھی بیان کی گئی اور تھوڑا سا جنت کا نقشہ بھی سامنے آیا. اللہ کرے کہ آج جو ہے بات مکمل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت ہی حسین دنیا میں رکھنے کے لیے پیدا فرمایا. ہم کو وہاں جانے کی طلب ہونی چاہیے. کل جنت کی نہروں پر بات ختم ہوئی کہ جہاں بھی انسان کے ذہن میں حسن کا تصور آتا ہے وہاں پانی، نہریں، سمندر کا ساحل، ندی، اس کا ضرور تصور آتا ہے. اس لیے کہ نہروں سے بڑی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ایسی خوبصورتی کی ایک خاص چیز جو ہے وہ درخت ہے. دنیا میں جو حسن ہے، مختلف قسم کے پودے اور درختوں سے حسن جو ہے ظاہر ہوتا ہے، حسین ماحول بنتا ہے. جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت اور حسین درختوں کا انتظام فرمایا ہے. دنیا میں جو درخت ہوتے ہیں وہ خوبصورتی دیتے ہیں اور پھل دیتے ہیں، لیکن جنت میں جن درختوں کا تذکرہ ہے اس میں کافی لذتیں اور دلچسپی کے کافی سامان وہ درختوں سے، پودوں سے حاصل ہوں گے. چنانچہ ایک مشہور حدیث میں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں بتایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو بہت ہی پھیلا ہوا ہے.
اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے تماشے دکھائے جائیں گے. جیسے دنیا میں ٹی وی کا رواج ہے تو جنت کا گویا وہ ٹی وی ہے. حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی چھاؤں اتنی وسیع ہے، کشادہ ہے، پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی سواری کرے تو 100 سال تک سفر کرے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، تو طے نہیں کر سکتے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم چاہو تو ایک آیت پڑھ لو. پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، کہ جنت میں پھیلے ہوئے سائے ہوں گے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور بہتا ہوا پانی ہوگا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے میوے ہوں گے. لا مقطوع ولا ممنوع، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اور ان کو حاصل کرنے میں کچھ تکلیف نہیں ہوگی. یعنی فرمایا قطوفها دانیہ، اس کے جو پھل ہیں ٹہنی خود جھک کے جو ہے طالب کے سامنے آ جائے گی. لا مقطوع ولا ممنوع وفرش مرفوع، اور بلند و بالا تخت ہیں، بیٹھکیں ہیں. تو بخاری شریف کی جلد نمبر 6 186 حدیث نمبر، اور مسلم شریف 144 اور 8 میں یہ حدیث ہے. تو اس آیت سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کی جو تنا ہے اس سے چاروں طرف بھی اگر 100 سال تک سوار سفر کرتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اب جو جنت میں مختلف درجات بلندیوں پر جو محلات ہوں گے، بالا خانے والے ہوں گے، اہل جنت ہوں گے، وہ سب نکل کے تفریح کی غرض سے اس درخت کے پاس آئیں گے. جیسے دنیا میں پارکوں کو جاتے ہیں تو وہاں پر کھانے سے مختلف چیزوں سے جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو تفریح کا سامان موجود ہے، اپنے باغات موجود ہیں، اپنے کھیت موجود ہیں، تو تفریح کو جی چاہتا ہے. تو اہل جنت اپنے بالا خانوں سے، اپنے محلات سے نکل کر وہاں آئیں گے اس درخت کے پاس، اور آ کے اس کے سائے میں بیٹھ کر اپنی خوش گپیاں کریں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے. جب عیش کی دنیا ہوتی ہے، جب کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو دلچسپی کا ایک بہت بڑا سامان ہوتا ہے آپس کی بے تکلف گفتگویں، سکون بھری گفتگویں. وہ بیٹھ کر اسی درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ کے باتیں کریں گے. ان میں سے بعض لوگ دوران گفتگو خواہش کریں گے کہ ارے دنیا میں جو ہے، ہم جب دنیا میں تھے، ہم جب انڈیا میں تھے، ہم جب امریکہ میں تھے تو فلاں قسم کی سرکس آئی تھی، فلاں جو ہے تماشا ہوا تھا، فلاں شو ہوا تھا. تو دنیا میں جو مختلف، دنیا کو تو لوگوں نے لہو و لعب کی چیز بنا کے رکھ دیا. اس وقت انٹرٹینمنٹ کی جو صنعت ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہے، اس پہ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو دنیا ساری جو ہے ہر زمانے میں دولت والوں نے، بادشاہوں نے قسم قسم کی تفریحات اور قسم قسم کے تماشوں کا انتظام کیا ہے. تو دنیا میں تو مومن کے لیے اس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت آخرت کی تیاری کے لیے، صفات بنانے کے لیے. لیکن اب جنت میں پہنچ چکے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو چکے، عمل کا وقت ختم ہو چکا، تو بنیادی طور پر تفریح اور تماشا غلط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے. اگر یہ چیز نہ رکھی جاتی تو پھر جنت سے مزہ کیسے آتا. تو بہرحال جنتی بیٹھے باتیں کریں گے تو دنیا کے تماشوں کا ذکر آئے گا، جو مختلف شوز ہوتے تھے، مختلف کھیل ہوتے تھے. تو کچھ لوگ خواہش کریں گے چلیے بھائی دیکھیں گے اس کو، اس لیے کہ وہ درخت کی خوبی معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس سے وہ درخت میں حرکت ہوگی. اور فرمایا دنیا میں جتنے تماشے ہوتے تھے وہ سب ایک ایک کر کے رونما ہوں گے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی یہ روایت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جس طرح سے اسٹیڈیمز کا انتظام ہے،
سینما ہالوں کا انتظام ہے اور کتنی تفریح کی شکلیں ہیں، تھیٹرز ہیں. تو اہل ایمان ان سب چیزوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد جو کچھ دنیا میں چھوڑا تھا وہ بہترین شکل میں اس کو پائیں گے. دنیا میں تو صرف تصویریں دیکھتے ہیں دنیا کے ٹی وی میں، لیکن وہ جو درخت ہوگا اس سے زندہ وہ تماشے نکلیں گے. جس دور کو دیکھنا چاہیں، جس شو کو دیکھنا چاہیں، جس واقعے کو دیکھنا چاہیں، ایک ایک کر کے وہ سامنے آئے گا. تو آخرت کی تیاری کرنے والوں کو غمگین نہیں ہونا چاہیے. جو بھی قربانیاں دیتے ہیں اپنی صفات کو بنانے کے لیے، امت کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے جو لگے رہتے ہیں اور یہاں عیش و عشرت اور لذتوں اور تماشوں کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں، برائے نام تھوڑی سی تفریح، راحت کی حد تک قوت آنے کے لیے، لیکن مومن دنیا میں تماشوں کے لیے نہیں آیا. یہاں ہم تماشوں کو چھوڑیں گے تو جنت میں الحمدللہ ایسا بہترین انتظام ہے کہ دنیا میں جتنے تماشے، آج کا دور کا انسان کچھ تماشے دیکھنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں جو تماشے ہو سکتے ہیں وہی دیکھ سکتا ہے، یا بہت دولت مند ہے تو کسی ملک کی سیر کر سکتا ہے. لیکن فرعون کے دور میں جو تماشے تھے، آج سے 10,000 سال پہلے جو تماشے تھے، کس کس زمانے میں کیا کیا کھیل ہوئے، وہ سب تو نہیں دیکھ سکتا آدمی. آئندہ کیا ہونے والے وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن جنت میں پہنچ جائے گا تو دنیا والوں نے جتنی تفریحات کی تھی وہ سب دیکھے گا. وقت بھی بہت ہوگا اور جسم میں طاقت بھی لذت لینے کی بہت ہوگی، تو آدمی تمام تماشے دیکھ سکتا ہے. اور جنت کے درختوں کے بارے میں فرمایا، حدیث شریف ہے، حاکم اور ترغیب میں یہ حدیث ہے، فرمایا کہ جنت کے کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا. سبز جو زمرد ہیرا ہے اس سے جو ہے کھجوروں کے تنے ہوں گے. ٹہنیاں سرخ سونے کی پتیوں سے ہوں گی جو جنتیوں کا لباس ہوں گی، اور کھجور کے ان پتیوں سے جنتیوں کے جوڑے تیار ہوں گے. اور اس میں جو پھل لگے ہوئے ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ مٹکوں کی طرح سے ہوں گے، بڑے پھل ہوں گے. جنتی کا قد بھی بڑا ہوگا، جنت کی ہر چیز ہائیبریڈ ہوگی تو وہ پھل بھی بڑے بڑے ہوں گے. اور اس کا ڈول دودھ سے زیادہ اجلا ہوگا. دودھ کا پانی جو ہے ڈول کا دودھ سے زیادہ اجلا ہوگا، شہد سے شیریں ہوگا. وہ پھلوں کے اندر سے جو مواد نکلے گا مکھن سے زیادہ ملائم ہوگا، اور ان پھلوں میں گٹلیاں نہیں ہوں گی. شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے دانہ پھلوں کا رواج نہیں ہوا تھا شاید، لیکن اب تو ماشاءاللہ بے دانہ پھل دنیا میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، دانہ نہیں ہوتا. لیکن اسی دور میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پھل ہوں گے اور اس میں گٹلیاں نہیں ہوں گی، تاکہ کھانے میں جو ہے بدمزگی نہ ہو، راست آدمی کھا سکتا ہے. تو یہ حاکم اور ترغیب کی روایت ہے. تو وہاں کے جنت کے درختوں کی خصوصیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہیرے کے ہوں گے. اب یہاں تو ہیرا جب ہم دیکھیں گے تو ایک پتھر ہے اور درخت اس کے مقابلے میں ایک زندہ چیز ہے، تو وہ ہیروں میں بھی ایسی نزاکت ہوگی، ایسی زندگی ہوگی، ایسی تازگی ہوگی. اس کی بنیاد جو ہے، اس کے جو اصل مواد ہے وہ ہیرے کا ہوگا، سب زمرد. اور کہاں ٹہنیاں جو ہے سونے کی پتیوں کی ہوں گی. عربوں میں کھجور کے درخت سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کی تہذیب میں کھجور کے درخت کا بڑا مقام ہے. آج بھی وہ دبئی والے سمندر میں جزیرہ بنایا ہے انہوں نے، تو وہ کھجور ہی کے درخت کے اسٹائل میں انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو بہرحال دنیا کے مختلف زمانوں میں جو لوگ پیدا ہوئے اہل ایمان، ان کا جو جو ذوق ہوگا وہ سب چیزوں کا وہاں انتظام ہوگا. تو ان درختوں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ درخت کے پتے اتنے لطیف ہوں گے اور اتنے عالیشان ہوں گے، اتنے دبیز اور اتنے اچھے ہوں گے کہ وہ لباس کا ذریعہ بنے گا، اس سے جوڑے تیار ہوں گے. جنت کے درختوں کی خوبی یہ بھی ہے. ایسے بھی درختوں کا بعض حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ پھل توڑا تو اس کے اندر سے خوبصورت قسم کے جوڑے نکل رہے ہیں. حیران آدمی، سرپرائز. تو کھانے کے لیے پھل لیا تھا، دیکھا تو اندر سے بہت ہی خوبصورت جوڑا نکل رہا ہے. اور کہیں ایسا بھی ہے کہ پھل ہے
پھل کو توڑا تو اس میں سے حور نکل کے سلام کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے سرپرائز کے لیے اور لذتوں کے لیے، تو پھلوں میں کئی قسم کے تماشے ہوں گے۔ تو اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ جنتیوں کا لباس جو ہے وہ اس سے بنے گا، اور جو پھل ہوں گے وہ بہت بڑے بڑے ہوں گے، اور اس کے اندر جو شیرہ ہوگا وہ بہت ہی لذیذ ہوگا، مکھن سے زیادہ ملائم ہوگا، اور اس میں گٹلیاں نہیں ہوں گی۔ اور زیورات اور پوشاکوں کے بارے میں سورہ حج میں فرمایا بلا شبہ جو بندے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ تو جو لذت کی دنیا ہے، راحت کی دنیا ہے، اس میں ایک بہت بڑی اہمیت زیورات کی ہے۔ ہم عورتوں کے مزاج کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں ان کو کتنا لگاؤ ہوتا ہے زیورات سے، اور زیورات سے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اچھے اچھے کپڑے پہننے سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دنیا میں جو غافل قسم کے انسان ہوتے ہیں اور دولت ہی میں ڈوبے ہوئے جو ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیور پہنتے ہیں، مرد آدمی بھی ہوتے ہیں تو وہ سونا پہنتے ہیں، سجاوٹ کا انتظام کرتے ہیں، اور لباس پہ بہت خرچ کیا جاتا ہے دنیا میں۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے لباسوں اور زیوروں کا بھی ایک بہت زبردست ایک معیار بنایا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ سونے کے کنگن، کیونکہ اس زمانے میں سونے کے مالدار جو لوگ ہوتے تھے سونے کے کنگن پہنتے تھے، آج بھی مالداروں میں رواج ہے۔ تو زیور کے طور پہ مردوں کے لیے بھی وہاں سونا جائز ہے، اور مردوں کے لیے بھی وہاں ریشم کا انتظام ہوگا۔ تو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور لباس ریشم کا ہوگا، کیونکہ ان کو کلمے کی طرف ہدایت ہو گئی تھی۔ کلمہ ان کو نصیب ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی تھی، ایک اللہ سے رشتہ جڑا تھا۔ اللہ فرما رہے اسی کا انعام ہوگا جو ایسے بہترین زیورات اور ایسے بہترین لباس ان کو میسر ہوں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 23-24۔ ایسے ہی حسن کی دنیا میں بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے فرنیچر کا۔ اب آئیکیا جائیے، مختلف دکانوں پہ جائیے، دنیا کے فرنیچر کے کیسے بڑے بڑے شعبے ہیں، کس طرح سے فرنیچر کو بنایا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، دیکھ کے آنکھیں پھر جاتی ہیں۔ اور اگر کسی عالیشان مکان میں فرنیچر بہت بہترین ہو تو سارا حسن جو ہے وہ فرنیچر سے کھلتا ہے۔ تو جنت کا بھی جو فرنیچر ہے ظاہر ہے بہت اعلیٰ ہوگا، چنانچہ قسم قسم کے تختوں کا ذکر ہوتا ہے، مسیریوں کا ذکر جنت میں ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے رہنے والے وہ تو آگے رہنے والے ہیں، جنہوں نے دین میں اللہ کو منانے میں سبقت دکھائی ان کو وہاں بھی سبقت عطا ہوگی۔ فرمایا اولئک المقربون، وہ اللہ کے قریبی ہوں گے، اللہ کے دیدار کی محفل میں ان کو آگے جگہ ملے گی، دیدار بھی بار بار ہوگا، اور جنت میں جو بھی چیز ان کو ملے گی باقی جنتیوں سے زیادہ معیار کی ملے گی۔ اولئک المقربون، وہ تو قریبی ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے، سلۃ من الاولین وسلۃ من قلیل من الاخرین، اگلوں میں وہ زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں وہ تھوڑے ہوں گے۔ تو فرمایا علی سرور موضونہ، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ایسا فرنیچر جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوگا، اور متکئین علی سرور موضوعہ متکئین علیہا متقابلین، محفلیں لگیں گی جنتیوں کی، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترین باتیں چل رہی ہیں۔ تو بہترین فرنیچر کا، گدوں کا، بیٹھکوں کا، اور تکیہ لگا کے آرام سے باتیں کرنے کا، مجلسوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائے گا اور ریشم عطا فرمائے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، محفلوں میں وہاں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے،
لا يرون فیہا شمس ولا زمہریرا. جب محفلیں لگتی ہیں تو وہاں ایک طرف تو فرنیچر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، گدوں کی اور اس کے غلافوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو پردے لگے ہوئے ہیں اس سے بڑی خوبصورتی آتی ہے. اور ایک محفل میں خاص چیز جو ہوتی ہے کہ درجہ حرارت اچھا ہونا پڑتا ہے. محفل کا مزہ آنے کے لیے اگر محفل میں گرمی ہے تو مزہ نہیں آئے گا، حبس ہے تو مزہ نہیں آئے گا. تو جو جتنی عالیشان مجلس ہوگی اس میں درجہ حرارت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. پہلے شاہی محلات میں جو حال ہوتے تھے اس میں اس کا انتظام ہوتا تھا کہ ہوا کا ایسا گزر ہو کہ موسم اچھا رہے، یا بادشاہ سلامت کو پنکھا جھلنے والے ہوتے تھے. اس زمانے میں جو ہے اے سی کا انتظام ہوتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ اے سی کا انتظام ہوتا ہے. تو ان کی جو مجلسیں ہوں گی اس میں اس کا بھی فرمائے ذکر کہ لا يرون فیہا شمس ولا زمہریرا، کہ ان کی جو مجلسیں ہوں گی اور جو جنت کی کیفیت ہوگی وہاں نہ تو دھوپ ہوگی، تیزی ہوگی، وہاں نہ تو سخت سردی ہوگی، ولا زمہریرا، درجہ حرارت بھی بالکل کنٹرول میں ہوگا. اور پھر اطراف سے جو ہے فطری ماحول، ایک نیچرل ماحول، کہ درختوں کی ٹہنیاں جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے ہیں، حسین ٹہنیاں حسین پھولوں کے اور حسین پھلوں کے ساتھ. ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور درختوں کے سائے ان کے اوپر جھک جھک پڑیں گے. اطراف سے جو ہے درخت ہوں گے اور ان کی ٹہنیاں، اور ٹہنیوں کے بھی الگ الگ تذکرے ہیں جنت میں. یہاں تو کیا ہوتا ہے دنیا میں جو ہے درخت ہوتا ہے تو مکان کے باہر کہیں لان میں ہوتا ہے، کہیں باہر ہوتا ہے. لیکن جنت میں ایسے ایسے درخت ہیں کہ وہ لوگوں کے ہوں گے تو باہر میدانوں میں، لیکن لوگوں کے گھروں اور کمروں تک ان کی ٹہنیاں پہنچی ہوں گی، اس کا انتظام ہوگا. بڑے خوبصورت جو ہے پھلوں کے ساتھ اور منظروں کے ساتھ. وہ اب یہاں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ آرٹیفیشل لگا لیتے ہیں اپنے کمروں میں، جو ہے آرٹیفیشل درخت رکھ لیتے ہیں یا پھل پھول کا کچھ سین رکھ لیتے ہیں. لیکن جنت میں نہیں، کہ درخت کی حقیقی ٹہنیاں وہاں گھر گھر میں اور محفلوں کے اندر آئی ہوئی ہوں گی، سائے اس کے آئے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور وہ محفلوں میں جو ٹہنیاں آئی ہوئی ہیں ان پہ حقیقی پھل ہوں گے، اور وہ پھل جو ہے بالکل ان کے دسترس میں ہوں گے. جب لینا چاہیں گے وہ ٹہنیاں جھک کے سامنے آ جائیں گی. تو ٹہنیوں میں بیٹھ کے مجلس چل رہی ہے، جہاں محلات میں بیٹھے ہیں پھر بھی وہاں ٹہنی اور پھل آ جائیں گے. بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دینے کا انتظام کیا تو اللہ کا انتظام کتنا اعلیٰ ہوگا. ایسے ہی دنیا میں کہیں بھی ہو جہاں حسن کی بات آتی ہے، دنیا کا حسن تو عورت سے ہے، اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے. تو جنت کے تذکرے میں بھی حوروں کا کافی تذکرہ ملے گا، غلمان کا تذکرہ ملے گا، خوبصورت خادم، خوبصورت. دنیا میں بھی جو ہے جتنے اعلیٰ ہوٹلز ہوتے ہیں وہ خوبصورت بیروں کو رکھتے ہیں، اور ہوائی جہاز کی کمپنیاں خوبصورت مہمانوں کو رکھنے کی کوشش، ایئر ہوسٹس کو خوبصورت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں خادم کے طور پہ جو بچے رکھے ہیں، بالکل معصوم گلاب جیسے ان کے چہرے، تو بڑے خوبصورت ہوں گے بچے جو خدمت کے لیے وہاں رکھے جائیں گے. اور پھر جو عورتیں ہوں گی، جو لڑکیاں ہوں گی، وہ بھی بڑی خوبصورت ہوں گی. تو جنت میں عورتوں کا بڑا اہتمام سے تذکرہ ہے. تو فرمایا فیہن قاصرات الطرف، کہ جنت کے اندر نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی. اور کأنہن بیض مکنون، چاہے سورہ الصافات کی آیت قاصرات الطرف عین حور عین کأنہن بیض مکنون سے پہلے سورہ صافات میں آیت نمبر 48 اور 49 میں فرمایا کہ وہاں جو عورتیں ہوں گی، جہاں جو لڑکیاں ہوں گی، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. اس کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں بہت اہتمام سے آتا ہے کہ جنت کی جو حوریں ہیں ان کے اندر جو غلبہ ہوگا، حیا کا بہت غلبہ ہوگا، نیچے نگاہیں. تو عورت کی جو تمام جو خوبصورتی ہے اس کی حیا کے اندر ہے. حیا اور شوہر کے اوپر قربان جانا، اور شوہر ہی کی عاشق ہو جانا، شوہر ہی پہ ہی قربان ہو جانا، شوہر ہی کے اندر سما جانا، اور اس کے اندر حیا کی کیفیت ہونا، یہ اصل حسن ہے. ظاہری ناک نقشے کا حسن وہ بات کی چیز ہے،
لیکن عورت کے اندر جو حیا ہے، جو وفا ہے، جو اپنے آپ کو قربان کر دینے کی پیش کرنے والی صفت ہے اور اپنے محبوب سے محبت کی کیفیت ہے، وہ اصل حسن پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ جنت کی حوروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت الفت والی ہوں گی، بہت محبت والی ہوں گی، اور جنتی سے بہت محبت کریں گے، اور ان کا پورا دلی رجحان جنتی پہ ہوگا، ہر طرف سے ان کی نگاہیں جو ہے کٹی ہوئی ہوں گی، ان کو پورا پیار جنتی سے ہوگا، باقی کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اور پھر حیا ہوگی ان کے اندر، جب بڑی بڑی پلکیں ہوں اور وہ حیا سے جھکی ہوئی ہوں تو ظاہر ہے اس کے اندر بڑی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کأنہن بیض مکنون، ایسی حفاظت کے ماحول میں رکھی ہوئی جیسے انڈے ہوں جن کو حفاظت سے رکھا گیا ہو۔ انڈے جو ہوتے ہیں بڑے تازے رکھتے ہیں، اس کے اوپر دیکھیے آپ، اور پھر اس میں بھی پھر حفاظت کے ساتھ رکھے گئے، تو حوروں کے اندر تازگی ہوگی، صفا ہوگی، حیا ہوگی، تو اس سے جو ہے ان کی خوبصورتی بہت بڑھ جائے گی۔ اور تو احادیث کے اندر بہت تفصیلات ہیں، مختلف امر بالمعروف کرنے والوں کی حوریں الگ ہیں، عبادت کرنے والوں کی حوریں الگ ہیں، مختلف اعمال سے بننے والی حوریں الگ ہیں، ان اعمال کے اعتبار سے ان حوروں میں تاثیرات الگ ہیں۔ بہرحال چند حدیثیں، یہاں ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے، جنت کی حوروں میں سے کوئی زمین پر جھانکے تو تمام زمین روشن ہو جائے اور آسمان و زمین کے درمیان اس کی خوشبو پھیل جائے، اور جنتی عورت کی فقط ایک اوڑھنی دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ کے قریب قریب الفاظ ہیں، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 20-21۔ جنتی عورتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت ہوں گی اور چہرے پہ ایسی رونق ہوگی، ایسی چمک دمک ہوگی کہ وہ اگر زمین پہ جھانک لے اگر جنت کی حور، تو فرمایا کہ پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ان کی خوبی کیا ہے؟ خوشبو، خوشبو کا بڑا اثر ہے۔ عورت کی قربت میں اگر اس موقع پر صحیح خوشبو کا استعمال ہو جائے تو اس سے کیفیت کے اندر بہت زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو حوروں کے ساتھ اللہ کے نبی خوشبو کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان حوروں کے اندر خوشبو اتنی ہوگی کہ اگر کوئی حور جھانک لے تو پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ان کا جو گھونگھٹ ہوگا اس کا حسن بتا رہے ہیں کہ جو گھونگھٹ اوڑے ہوئے ہوگی وہ اتنا قیمتی ہوگا، اس میں ایسی ڈیزائننگ ہوگی اور اس میں اتنے ہیرے جواہرات ہوں گے کہ فرمایا اس دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں ان سب سے زیادہ مہنگی اوڑھنی ہے ایک اوڑھنی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور ایک حدیث شریف ہے کہ فرمایا کہ اگر اہل جنت کی کوئی عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین تیز مشک کی خوشبو سے بھر جائے گا اور چاند سورج اس کے سامنے مان پڑ جائیں گے۔ دنیا کا جو چاند ہے، حسن کی دنیا میں ہمیشہ سے دنیا والے 14ویں کے چاند کی بڑی تعریف کرتے رہتے ہیں، اپنے محبوب کے چہرے کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیتے ہیں ساری دنیا کی شاعری میں، اور کہیں بہت جوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سورج بھی تمہارے سامنے ماند ہے۔ تو جنت کے بارے میں فرمایا حضور نے کہ جنت کی جو حوریں ہوں گی اتنی خوبصورت ہوں گی اور اتنا ان کے چہروں پہ رونق ہوگی، تازگی ہوگی کہ وہ اگر جھانک لے تو چاند جو ہے وہ شرما جائے، تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے۔ تو جنت کی حور کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جھانکے گی تو پھر یہ چاند شرما جائے گا، چاند کی جو ہے خوبصورتی وہ ختم ہو جائے گی، سورج کی چمک دمک ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں ذہن میں آ سکتا ہے کہ سورج تو بہت روشن ہے اور سورج کی بھی روشنی اگر اس کے سامنے مات پڑ جائے گی تو کتنی تیز روشنی ہوگی، تو دیکھنے میں تو مشکل، سورج کو دیکھنا ہی مشکل ہے۔ تو یہ سب چیزیں دنیا کے اعتبار سے جنت میں جنتی کا اپنا معیار بہت بڑھ جائے گا، اس کی نگاہ کی طاقت بہت بڑھ جائے گی، وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کا نور اتنا زبردست نور ہے اللہ کا کہ پوری کائنات اللہ کے نور کے سامنے جل جاتی ہے، جل جائے، اتنا زبردست نور ہے، اس کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا جنتی۔ تو حور کا جو حسن ہے اس کو دیکھنے کے بھی قابل ہو جائے گا، وہاں کی نگاہ الگ ہوگی۔ تو جنت میں خوبصورت جو ہے حوروں کا انتظام ہے۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے خود حوروں سے ان کو لذت ملتی ہے. عورتوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارے 100 مرد ہوں، 100 شوہر ہوں، ان کی فطرت کے خلاف ہے. عورتوں میں یہ ہوتی ہے کہ میری سہیلیاں ہوں، ایک سے بڑھ کے خوبصورت سہیلیاں، مالدار سہیلیاں، اچھی دلچسپ سہیلیاں، اور پوری سہیلیوں میں میرا راج چلے. یہ رہتی ہے عورت کے اندر، سب میرے آگے پیچھے دوڑیں، ملکہ بننے کی چکر. لیکن دنیا میں جتنی بھی عورتوں کو ترقی ہوئی ہے، بہت ساری عورتیں اپنے اپنے وقت میں ملکہ بنی ہیں، ان کا بہت پاور، ان کی جو مرضی تھی پوری ہوتی. تو تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ملتا کہ کوئی عورت جب اقتدار ہاتھ میں آ گیا تو اس نے 1000 مردوں کو رکھ لیا، ایسا نہیں ملتا. عورتوں کے ہاتھ میں جب بھی اقتدار آیا تو عورتوں نے کیا کیا؟ باندیوں کو رکھا، کنیزوں کو رکھا. 1000 کنیزیں ہیں سب ملکہ کے سامنے. تو عورتوں پہ حکومت چلانے میں مزہ آتا. تو جنت میں بھی جو حوریں ہیں، حوروں سے ہی اور جنتی عورت کا جو ہے وہ دل بھرے گا. اور چونکہ جنتی عورت حور کے مقابلے میں بہت حسین ہوگی. حور تو کیا ہے، جنت کی جو خوبصورت سے خوبصورت حور ہے، وہ ایک 5 منٹ کی نماز ایک جنتی آدمی کی وہی حور بن جاتی ہے، تو اتنی خوبصورت ہوتی ہے. لیکن یہ دنیا سے جو عورت جنت میں گئی ہے، اس کے پاس تو لاکھوں نمازیں ہیں، اس کے پاس تو لاکھوں ذکر ہے، تسبیح ہے. تو 5 منٹ کی نماز کی حور اتنی خوبصورت ہے، تو یہ دنیا سے اتنے اعمال لے کے جو گئی ہے، اس کا کتنا حسن ہوگا. تو وہ ملکہ کے حسن کے سامنے کبھی بھی باندیوں کا حسن کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دنیا سے جو عورت گئی ہوئی ہے وہ ملکہ کی طرح ہوگی، اور پھر وہ 1000 حوروں پہ حکومت کرے گی. کوئی کنگھی کر رہی ہے، کوئی تیل لگا رہی ہے، وہ عورتوں کو اسے مزہ آتا. اور پھر کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، محفلیں لگانے کا موقع مل رہا ہے، دعوتیں کریں گی. عورتوں کو کیا ہے، اچھی مجلسیں لگانا، دعوتیں کرنے کا مزاج ہوتا ہے. تو جنت میں ایک سہولت کیا ہے، جس کی چاہے دعوت کرو، جتنی چاہے بڑی دعوت کرو، چاہے پورے صحابہ کی دعوت، کبھی پورے ازواج مطہرات کی دعوت، کبھی پوری جنتی عورتوں کی دعوت، اپنی سہیلیوں کی دعوت. تو دعوت جنت میں دعوت کرنے میں ایک سہولت کیا ہے کہ وہاں انتظام کا ٹینشن نہیں. دنیا میں اگر بڑی دعوت کریں گے تو پکائے گا کون؟ پکانے کی وجہ سے بھاگتی ہیں عورتیں، دعوت کرنے سے پیچھے ہوتی ہیں. اور پھر پکوان مل بھی گیا تو انتظام کرنے کا ایک مسئلہ ہے. لیکن جنت میں عورتیں خوب جم کے دعوتیں کریں گی. ان کو پرابلم اس لیے نہیں ہوگا کہ بس دعوت کا ارادہ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ جتوں کی بھی دعوت کرنا چاہو، بات پہنچنا آسان ہے. وہاں پر جو ہے خادموں کی کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر جب لوگ آ جائیں گے تو کچھ کرنا کچھ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بادل آئے گا، جنتی عورت جب ارادہ کرے گی دعوت کا تو ایک بادل آئے گا، اور وہ بادل ہٹے گا تو خوبصورت دسترخوان سجا ہوا ہوگا. ایک سے ایک قسم کے اعلیٰ کھانے ہیں، اس میں فروٹس ہیں، مشروبات ہیں، اعلیٰ سے ایسا کراکری ہے، پوری جمی ہوگی. اب خالی کیا بولنا، آئیے کھائیے، تشریف لائیے، لیجئے، بس چہکنا ہے، بس خالی یہ لیجئے وہ لیجئے. اس کے جب سب کھا کے فارغ ہو جائیں گے تو فرمایا پھر بادل آئے گا اور وہ پورا دسترخوان ختم ہو جائے گا. تو ایسا اگر موقع ملے تو دنیا میں بھی عورتیں روز ایک دعوت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. عورتوں کو کیا چاہیے، سہیلیاں رہنا، بات کرنے کو خوب گھنٹوں ملنا. بیٹھ گئے تو بات ختم ہوتی نہیں، کھاتے کم باتیں زیادہ کرتے. تو وہاں بھی جو ہے بس خوب سہیلیاں ملیں گی. تو جنت میں اور ایک بہترین جو دنیا میں اور تفریح کے لیے جو خاص چیز ہے وہ ہے موسیقی، میوزک، گانا بجانا. جب تک گانا نہیں ہوتا مزہ نہیں آتا. انسان کی فطرت کے اندر گانا ہے، اور پچھلے مذہبوں میں گانے کی، میوزک کی ایک حد تک اجازت بھی تھی، انسانیت جب تک بچپن میں تھی. لیکن یہ دین چونکہ دین کامل ہے، اس لیے میوزک اور گانوں میں جب آدمی لگتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، اپنے مقصد زندگی سے غافل ہونے کا امکان ہے. تو شریعت کے اندر اس کو بہت محدود کر دیا گیا. گا تو سکتے ہیں، اس کے شرائط ہیں. میوزک کی جو ہے، بجانے کی جو ہے، اس کے سلسلے میں بہت سارے شرائط ہیں تاکہ انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل نہ ہو جائے. لیکن اب جنت میں جانے کے بعد تو وہاں کوئی عمل ہی نہیں ہے، تو وہ کھانا ہے اور مزے کرنا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہترین گانوں کا انتظام کیا ہے، بہترین میوزک کا انتظام کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جگہ مقرر ہے، جنت میں بڑی بڑی
غلافی حوروں کے لیے جگہ مقرر ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی، وہ سب جگہ سب جمع ہو جائیں گی اور مل کر ایسی میٹھی سریلی آواز میں گائیں گی کہ مخلوق نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی، دنیا میں کہیں ایسی آواز نہیں سنی، جنت میں بھی نہیں سنی۔ خوبصورت گانے والی حوریں اسپیشل الگ ہے، ان کی ڈریسنگ، ان کی خوبصورتی، ان کی آواز، وہ آ کے گائیں گی۔ ایک حدیث میں ان کا گانا بھی لکھے ہے، نحن الخالدات فلا نبید ونحن النائمات فلا نبأس ونحن الراضیات فلا نسقط طوبی لمن کان لنا وکنا لہ۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہمیشہ کی حسینہ ہیں، ہم کبھی مرنے والی نہیں ہیں، ہم کبھی بوڑھے ہونے والے نہیں، ہمارا حسن سدا بہار حسن ہے، اور ہم ایسی تر و تازہ اور ہم پھول کی طرح ہمیشہ مسکرانے والی ہے، ہمارے چہرے پہ کبھی آپ سختی نہیں دیکھو گے، ناراضگی نہیں دیکھو گے، مایوسی نہیں دیکھو گے، ہم ہمیشہ پھول کی طرح کھلے رہنے والی ہے، تر و تازہ ہمارے بدن، اور ہم ہمیشہ تازہ رہنے والے ہیں، ہم کبھی بوڑھے ہونے والے یا سوکھنے والے نہیں ہیں۔ اور نحن الراضیات، اور ہماری طبیعت کیا ہے اے جنتی، ہم ہمیشہ راضی رہنے والے۔ دنیا میں بھی تمہارے پاس حسین بیوی تھی لیکن رس جاتی تھی، کام لگاتی تھی، پریشان کرتی تھی، نخرے دکھاتی تھی، لیکن ہم ویسے نہیں ہیں، ہم تو ہمیشہ تم پہ قربان، ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم بس محبت ہی دینا جانتے ہیں، ہم لڑائی نکالنا، ساس سے لڑائی لڑنا، خاندان والوں سے لڑائی لڑنا، نفرتیں کرنا، ضد کرنا، اپنے حسن کے بلبوتے پہ شوہر کو پریشان کرنا نہیں۔ نحن الراضیات فلا نسقط، ہم ایسے ہمیشہ راضی رہنے والی، ہم کبھی ناراض نہیں ہونے والی۔ طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، کیا کہنے اس کے کہ جس کی ہم ہو گئیں اور ہم جو ہمارا ہو گیا۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، باب نمبر 4، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 533۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے انتظام کیا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جو جنت کی لمبائی میں چلی گئی ہے، لمبائی میں چلی ہوئی ہے وہ، اور فرمایا کہ اس کے دونوں کنارے میں آمنے سامنے کنواری لڑکیاں صف بستہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ گانے والی حوریں ہیں، اور نہایت خوش الہانی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، جس کو مخلوق نے نہیں سنا اور ان کی نظیر جنت میں بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا اتنی خوبصورت ہوں گی اور اتنی میٹھی آواز ہوگی کہ جنت کی حوروں کی بھی نہیں ہوگی۔ کوئی اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ان کو گانے کا ماہر بنایا ہے تو وہ ایسی حوریں ہوں گی۔ تو کیا کہنے، بیچ میں نہر چل رہی ہے اور نہر میں جنتی صاحب کشتی پہ جا رہے ہیں، اور جو ہے شراب بھی رکھی ہوئی ہے اور پوری لذت کے سامان ہیں، اور دونوں کناروں پہ گانے والی خوبصورت صف بستہ حوریں ہیں۔ اس کے راوی جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پوچھا گیا کہ کیا نغمہ ہوگا، تو اس نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ کی تسبیح، حمد، تقدیس اور ثناء خداوندی کا نغمہ ہوگا۔ جنت میں لوگوں کو سب سے زیادہ جو مزہ آئے گا وہ اللہ کے بارے میں سوچنے سے آئے گا، اس لیے کہ اللہ ہی کی وجہ سے وہاں آئے ہیں، اور وہاں کی ہر نعمت کے پیچھے وہاں اللہ ہی کھڑے ہوں گے، اور اللہ کا پورا حسن سامنے آ جائے گا۔ اللہ کے جمال کے سامنے کس کا جمال، اللہ کے احسانات کے سامنے کس کا احسان، اللہ کے اخلاق کے سامنے کس کا اخلاق۔ تو چونکہ رات دن اللہ کی نعمتیں سامنے ہوں گی، اللہ کی نوازشیں سامنے ہوں گی، تو رگ رگ میں، نس نس میں اللہ کے لیے پیار بھرا ہوا ہوگا، تو وہاں اللہ کی محبت کے نغمے ہی گانے کو جی چاہے گا، اور اللہ کے جو صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بارے میں جو نظمیں ہوں گی، ظاہر ہے اسی میں جو ہے بہت مزہ آئے گا۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ ایسی بھی نہریں ہیں کہ درخت ہوں گے پھر حور کھڑی ہوگی، درخت ہوں گے، وہ درخت کیا ہوگا، میوزک کا درخت ہوگا، اس کے پتے جو ہے وہ لہرائیں گے تو اس میں سے میوزک نکلے گی، تو ادھر جو ہے ہارمونیم، اس کے بازو پھر اس کے بازو جو ہے گانے والی حور۔ تو اللہ تعالیٰ جب محفل سجائیں گے تو کتنے خوبصورت سجائیں گے۔ اور ایک جو ہے حسن کی دنیا میں، لذت کی دنیا میں کیا ہے، وہ ہے سواریاں۔ مالداروں کی یہ بھی رہتی ہے، ہر سال ایک نئے ماڈل کی گاڑی۔ مالدار گھرانوں کی عورتیں جو ہے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہیں، سال بدلا گاڑی نہیں بدلی تو
اور پھر الگ الگ گھر والوں کے لیے الگ الگ گاڑی، شہر میں جانا ہے تو الگ گاڑی، جنگل میں جانا ہے تو الگ گاڑی۔ تو تفریحات میں ایک خاص چیز کیا ہے؟ سواری، گاڑیاں ہونا اور ہیلی کاپٹر ہونا۔ اب جو دنیا کے جو بڑے بڑے پرنس ہیں، انہوں نے جو کسی نے سونے کا جہاز خریدا ہوا ہے، کوئی کشتی جو ہے اس نے خریدی ہوئی ہے، اربوں روپے کی کشتی اس نے خریدی ہوئی ہے، اس کے اندر پورا عیش۔ تو عیش کی دنیا میں یہ سواریوں کا خاص مقام ہے، اس لیے دنیا میں 140 کروڑوں روپے کی کاریں بنی ہوئی، ہیروں کی کاریں بنی ہوئی۔ تو انسان جو ہے جب دولت آتی ہے تو وہاں بھی جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ تو جنت میں بھی سواریوں کا مسئلہ ہوگا۔ اب حضور پاک کے زمانے میں تو یہ کاروں کی بات ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، اور قیامت تک معلوم نہیں کیسی کیسی سواریاں نکلیں گی، تیز رفتار سے تیز رفتار، ہوا میں اڑنے والی، پانی میں اترنے والی، وہ سب جو چاہیں گے جنت میں ملے گا۔ اب حضور کے زمانے میں تو جو ہے گھوڑا ہی تھا سواری میں سب سے اعلیٰ، اور عربی گھوڑا بہت مانا جاتا ہے، بہت صفات والا ہوتا ہے، گھوڑوں سے عربوں کو بہت محبت تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ساعدہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور مجھے گھوڑا بہت پسند ہے، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے کیا؟ حضور نے فرمایا تم جب جنت میں داخل ہوگے تو وہاں تمہارے پاس ایک یاقوت کا گھوڑا آئے گا، ہیرے کا بنا ہوا، اور اس کے پاس صرف پیر ہی نہیں ہوں گے، اس کے پاس 2 بازو بھی ہوں گے، پر بھی لگے ہوئے ہوں گے، تم جہاں چاہو اس کو اڑا کے لے جا سکو گے۔ تو یہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہوا میں اڑوں، بہت مزہ آتا ہے سوچ کے۔ لیکن پہلے کا انسان بیچارہ زیادہ سے زیادہ گھوڑا تیز بھگا کے خوش ہوتا تھا، لیکن جنت میں اللہ نے اس کا انتظام فرمایا ہے کہ خوب بگاؤ اور پھر ایک اس کو اشارہ کرو تو اڑنے لگے۔ تو جنت میں وہ گھوڑے ہوں گے جو اڑیں گے، تو ہیرے کے ہوں گے، بہت خوبصورت ہوں گے، مٹی سے بنے ہوئے، جیسے ہمارا بدن مٹی سے بنا ہوا ہے، اور کوئی بدن جو ہے ہیرے سے بنا ہوا ہے تو اس کے اندر کتنی نزاکت ہوگی، کتنی اس میں خوبصورتی ہوگی۔ تو ہیرے کے بنے یاقوت کا گھوڑا ہوگا، پر بھی ہوں گے اس کو۔ اور پھر جنت میں ایک درخت ایسا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے اوپر کے پتوں سے تو پوشاک نکلیں گے پھلوں میں سے، اور اس کے نیچے سے جو ہے گھوڑے نکلیں گے، سنہرے گھوڑے، سونے کے بنے ہوئے گھوڑے، سونے سے کی مواد سے بنے ہوئے گھوڑے، ان کی لگام، ان کی زین اور سب موتی اور یاقوت کی ہوں گی۔ یہ جو گھوڑے پالنے والے ہوتے ہیں بڑا خرچ کرتے ہیں، ان کی جو لگام ہے ایک سے اعلیٰ اتنی قیمتی ہوتی ہے لگام، ان کی زین، کیونکہ وہ عیش کی دنیا ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ تو اس کے حساب سے فرما رہے ہیں کہ جنت میں جو گھوڑے ہوں گے ان کی لگام، ان کی زین تو بہت مہنگی ہوگی، وہ ہیروں سے بنی ہوئی ہوگی۔ اور دنیا میں جب بھی آدمی کتنا بھی شوق سے کتنا بھی اعلیٰ گھوڑا پالے، اس کو اس کی لیت کا سامنا کرنا پڑے گا، پیشاب کرے گا، پخانہ کرے گا، اس کی مجبوریاں ہیں۔ لیکن جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت کا گھوڑا لیت نہیں کرے گا، پیشاب نہیں کرے گا، بدبو نہیں آئے گی، اور بازو ہوں گے، اور اتنا تیز رفتار ہوگا کہ اس کا ایک قدم وہاں پڑے گا جہاں تک نظر جائے گی۔ تو سواریوں میں کیا رہتا ہے کہ تیز رفتار ہو، سیکورٹی بھی ہو اس میں، مگر تیز رفتار ہو، اس کا بڑا شوق رہتا ہے۔ تو فرمایا جنت کی سواری گھوڑا اتنا تیز رفتار ہوگا کہ جہاں تمہاری نظر پڑے گی وہاں اس کا ایک قدم ہوگا۔ اور فرمایا اہل جنت جو ہے سواری کریں گے، جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ اب ایک ایک جنتی کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اب اتنی بڑی جنت میں اپنے جو جائیدادیں ہیں، اپنے جو باغات ہیں، اپنے جو جانور ہیں، وہ سب دیکھنے کے لیے پھرنا چاہے گا تو تیز رفتار سواریوں کی ضرورت ہوگی۔ تو جو پلک جھپکتے میں ہزاروں میل کا سفر کرے ایسی سواری ہوگی اس کے پاس، تاکہ اپنی خوب گھوم سکے اپنی جنت میں۔ اور پھر جو ہے ملاقاتیں ہوں گی، محفلیں ہوں گی، اس لیے کہ جہاں بھی لذت کی بات آتی ہے ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اہل جنت میں جنتیوں سے ملاقات کی چاہت پیدا ہوگی، تو ایسا انتظام ہوگا کہ جہاں بیٹھے ہوئے جو تخت ہے وہی تخت چلنا شروع کر دیں گے، جہاں بیٹھے ہوئے وہیں، الگ سے اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت میں نہر میں ہے، ارادہ ہو گیا چلو اب نہر سے گھر جائیں گے تو وہ نہر ہی گھر کی طرف مڑ جائے گی، یفجرونہا تفجیرا۔ ایسے جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی فرنیچر ہے، اب اس پہ بیٹھے ہوئے ارادہ آیا چلو خالد میاں سے ملیں گے، تو وہ تخت ہی چلنا شروع ہو جائے گا، تو وہ تخت ہی چلنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب دونوں گاؤں تکیے لگائے ہوئے ہیں، اور باتیں وہاں کے ٹاپکس کیسے ہوں گے؟
ظاہر ہے وہاں جنت جو ملی مغفرت سے ملے گی. تو حدیث میں آتا ہے وہ کہیں گے تمہیں یاد ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کب قبول کی؟ وہی رافی ہم جو جنت میں آئے تو کون سی ہماری دعا کے وقت اللہ ہماری مغفرت فرمائے ہیں؟ ہاں دوسرا جانے گا ہاں فلاں دن فلاں حالت میں جب تھا میں جو دعا کیا تھا اس وقت اللہ نے مجھے بخش دیا. تو اس طرح کی باتیں کریں گے. بہرحال اور بہت ساری نعمتیں ہیں اور احادیث میں بہت تذکرہ ہے لیکن وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. سب سے بڑی نعمت جس کا بڑے اہتمام سے تذکرہ ہے احادیث میں وہ ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. جب جنت والے جنت میں ایک زمانے تک رہ کے خوب مزے کریں گے, خوب حسین باغات دیکھ لیں گے, حسین محلات دیکھ لیں گے, حسین دسترخوان دیکھ لیں گے, حسین جو ہے مناظر دیکھ لیں گے, تو ان کا حسن کا معیار جب بہت اونچا ہو جائے گا وہ ہر طرح کے مزے کر لیں گے. اس کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا تاکہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے, اللہ کے حسن کو سمجھنے کے قابل ہو جائے. تو جب جنت میں رہنے لگیں گے اچھا تو ایک مرتبہ فرشتہ آ کے کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ زیارت کے لیے اکٹھا ہو جاؤ. اب اس کی حدیثوں میں مختلف تفصیلات ہیں. بعض لوگوں کے گھر پہ فرشتہ جو ہے دعوت نامہ لے کے آئے گا کہ بہت خوبصورت انداز میں آئے گا فرشتہ اور آ کے جو ہے اللہ نے یہ تحفہ بھیجا ہے تو ایک سیب پیش کرے گا. سیب جیسے لے کے جنتی اس کو کاٹے گا تو اس میں سے بہت ہی خوبصورت حور نکلے گی اور اس کی حور کے ہاتھ میں ایک رقعہ ہوگا اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں سلیم میاں میں اللہ تم سے ملنا چاہ رہا ہوں, ملاقات کا مشتاق. آدمی بے چین ہو جائے گا اللہ مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو الگ الگ انداز سے بات ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ فرشتہ آگے کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم سب لوگ زیارت کے لیے اکٹھا ہو جاؤ. تو جنتی پورے ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے. اب دوسری حدیثوں میں بڑی تفصیل ہے کہ پورے انبیاء ایک دوسرے کو اطلاع دیں گے کہ ہم اللہ کی دیدار میں محفل میں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, آپ کب چلیں گے, آپ کب چلیں گے. وہ لوگ رابطہ کریں گے. اس کے بعد ہر نبی کے جو ان کے چہیتے دین کے کام میں ان کا ساتھ دینے والے ان کی امتیوں کو لے کے وہ سب اچھی ڈریسنگ کر کے وہ لوگ نکلیں گے. ہر نبی اپنے محل سے نکلیں گے اور سب مل کے جو ہے آخر میں حضور کے پاس آئیں گے, چلو آپ کی سرپرستی میں ہم چلیں گے. بڑے اہتمام سے جلوس سب نکلیں گے اور پھر بہترین خوبصورت راستوں سے گزریں گے اور جو دیدار کا جو میدان ہے وہ بہت ہی عجیب انداز سے سجایا ہوا ہوگا, اس کی تفصیلات. اور وہاں پر جانے کے بعد پھر بیٹھک کا جو انداز, کس کا کیا درجہ ہے, کیسی بیٹھکیں. اس کے بعد اللہ کے دیدار سے پہلے نبیوں میں سب سے خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی. تو اللہ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ چلو تم اپنی نظم سناؤ, اپنا گانا سناؤ. تو وہ جو ہے زبور جو تھی ان کے نغمے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی. اور مختلف حدیثوں میں ہے کہ اور انبیاء پڑھیں گے, حضور بھی پڑھیں گے. کہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان سنائیں گے. تو بہرحال پہلے جو ہے سب جمع ہوں گے اور محفل ہوگی اور اسپیشل قسم کا بھیش کا دسترخوان لگے گا. حضور نے فرمایا جانتے ہو دسترخوان کیا؟ خلد کا ایک گوشہ, جنت کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اس کا عرض مشرق سے مغرب تک ہوگا, یعنی بہت وسیع ہے. وہاں کا ڈائننگ ہال جو ہے وہاں جو لگے گا فرمایا بہت وسیع علاقہ ہے, وہاں خوب جم کے کھائیں گے. وہ اسپیشل دعوت ہوگی دیدار سے پہلے کی. اس کے بعد جو ہے درباروں میں جو ہے بادشاہ کے ایک ادب ہوتا تھا کہ بادشاہ کیا دیا ہوا ڈریس پہن کے جاتے تھے, اس لیے کہ عام آدمی کے پاس وہ ڈریس کہاں ہے جو بادشاہ کے دربار کے قابل ہو. تو دنیا میں بھی ایک خلات جو ہے جو خاص لوگوں کو بادشاہ خلات دیتا تھا, خاص قسم کا ڈریس خوبصورت وہ پہن کے جاتے تھے. تو جنتیوں کو بھی اللہ کے دیدار سے پہلے خلات دی جائے گی کہ اسپیشل ڈریس جو پہن کے اللہ کے دربار میں جانا ہے. تو سب وہ پہن کے خوب کھا کے بولیں گے کہ بھئی اب اللہ کی زیارت کے علاوہ کوئی نعمت باقی نہیں ہے. لوگ مشتاق ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو پھر اللہ کا نور ظاہر ہوگا, تجلی ظاہر ہوگی, سب سجدے میں پڑ جائیں گے. تو کہا جائے گا اب کیوں سجدہ کر رہے ہو, اب عمل کی جگہ نہیں ہے, یہ جزا کا گھر ہے, یہاں خالی مزے کرو. یہاں نمازیں پڑھنا روزے رکھنا یا نہیں میرے بندو, دنیا میں بہت تم مجھے راضی کر کے آئے, یہاں تو بس مزے کرو. ترغیب و ترہیب کی روایت ہے, 546 نمبر ہے, جلد نمبر 4. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اہل جنت جب خوب عیش میں ہوں گے, راحت میں ہوں گے, پھر ایک نور جلوگر ہوگا, سر اٹھا کر دیکھنے لگیں گے
تو حق تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اللہ سلام کریں گے پیار سے. اب سب اللہ کی طرف دیکھنے لگیں گے تو ایسا کھو جائیں گے کہ ہر چیز کو بھول جائیں گے، ہر چیز سے. امام غزالی کہتے ہیں اللہ اتنے حسین ہوں گے کہ اللہ کو دیکھیں گے تو لاکھوں سال گزر جائیں گے، لوگوں کی پلک نہیں جھپکے گی، اتنے خوبصورت ہوں گے. اور جو ہے اللہ کی محفل سے دیدار کی ہٹنے کو تو تیار نہیں ہوں گے. بھائی لاکھ ہو گئے سال، 2 سال 2 لاکھ سال ہو گئے، فرشتے بولیں گے جائیے بھائی اپنی جنتوں کو جائیے، کب تک بیٹھے رہیں گے؟ لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے کھینچ کے زنجیروں میں کھینچ کے لیں گے، چلو جاؤ اپنی جنت میں جاؤ. اور حضرت تھانوی نے لکھا کہ جب لوگ ہٹیں گے ہی نہیں، لمبی مدت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنا جلال کی تجلی جو ہے وہ روک کے، اپنے جمال کی تجلی روک کے جب اللہ تعالیٰ اپنے جلال کی تجلی کریں گے تو لوگ آہستہ سے اٹھ کے چلے جائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں اتنا مزہ آئے گا کہ پھر دنیا کی جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے زیرو ہوں گی. تو جب تک وہ نور ہٹے گا نہیں اس وقت تک وہاں سے نہیں جائیں گے لوگ. پھر جب اللہ تعالیٰ کا نور ہٹے گا تو نور تو ہٹ جائے گا لیکن اس کی جو برکت ہے ان کے اندر رہے گی، اس کی جو رونق ہے اللہ کو دیکھنے کے بعد مدتوں ایک مستی رہے گی، اللہ کو دیکھنے کی ایک عجیب کیفیت رہے گی. ابن ماجہ اور منذری نے اس کو روایت کیا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے مخاطب کریں گے، اے جنت والو، جنتیو، تو لوگ بے اختیار بولیں گے لبیک و سعدیک، مرحبا، قربان، ہم حاضر ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ پیار سے پوچھیں گے کیا تم لوگ راضی ہو گئے؟ کیسے ہمارے انتظامات؟ کھانے وانے اچھے دکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تفریح اچھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ راضی ہو تم مجھ سے؟ تو لوگ مست ہو کے کہیں گے اللہ کیوں راضی نہیں ہوں گے، آپ نے ایسی ایسی چیزیں ہم کو عطا کی ہیں جو کسی مخلوق کو عطا نہیں کی، ہم تو خوب مست ہیں. تو اللہ فرمائیں گے کہ میں اس سے بھی اچھی چیز تم کو دیتا ہوں. کون سی ہو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، اب میں راضی ہو گیا ہوں، اب میں ابد الآباد تک کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑی عید ہوگی. اس لیے کہ جنتی لوگ کیا تھے، دنیا میں کچھ بھی خوشی مناتے تھے تو ڈرتے رہتے تھے کہیں گناہ نہ ہو جائے، کہیں زیادہ کھا لیں گے، نماز نہ چھوٹ جائے. تو ہر خوشی کے پیچھے حدود دیکھنے کی عادت تھی جنتیوں کو. چاہے کتنی بھی خوشی ہو، کہیں حرام نہ ہو جائے، کوئی ناجائز نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ فکر رہے گی. جب عیش میں آگے بڑھتے تو سمجھ جاتے تھے. تو ان کو اللہ بولیں گے کہ دیکھو اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب یاد رکھو، اب کبھی ڈرنا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہونا. سب سے بڑی نعمت میری یہ لوگ کہ اب میں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے راضی ہوں گا. تو ایسی حسین جنت ہے، بہترین احادیث ہے اس کے، سب کے تذکرے کا موقع نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پوری حدیثوں پر یقین کرتے ہوئے دل و جان سے، سچی طلب سے جنت کی دعا کرنے والے بنیں اور جنت کے لیے محنت بھی کرنے والے ہیں. حضور نے فرمایا اطلبوا الجنت جہدکم، اپنی پوری طاقت لگا کے جنت حاصل کرو. جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ بس یوں مل جائے گی، پوری طاقت لگانا. یعنی ایک گلاس بھر پانی ہے تو آسانی سے آپ اٹھا لیں گے، ایک پین ہے تو آسانی سے اٹھا لیں گے، لیکن بہت وزنی کوئی چیز ہے تو پوری توجہ لگانا پڑے گا. تو فرمایا جنت حاصل کرنا ہے تو اپنی پوری محنت لگا دو. تو کہیں فرمایا الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، اللہ جو سودا بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ جو نعمت تم کو دینے کے لیے بیٹھے ہیں جنت، وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت قیمتی سودا ہے، وہ چند روپیوں سے تم اس کو نہیں خرید سکتے. اس کے لیے بہت نیکیاں کرنا پڑے گا، بہت نیکیاں کرو تو پھر جنت حاصل کر سکو گے. نیکیوں سے تو نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی، لیکن بندہ اپنی پوری طاقت جھونک دے تو اللہ کو پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت کی سچی طلب عطا فرمائے، جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جنتی بندوں میں محض اپنی رحمت سے داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.